13 ستمبر 2022 سے لے کر آج کے دن تک ایران جو ہمارا بالکل پڑوسی ملک ہے اور اس کے جو حالات جس قدر تیزی کے ساتھ خراب ہوئے ہیں وہ انتہائی تشویشناک بھی ہے، اور ایرانی حکومت صرف اس کے جواب میں ایک ہی بات بار بار دہرا رہی ہے کہ اس تمام صورتحال کی ذمہ دار اسرائیل اور امریکہ ہے اور مغربی قوتیں ہیں، جو اپنی دیکھیں یہ مغربی قوتیں ہیں اور وہ یہ سارا کچھ کر رہی ہیں۔ لیکن آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہوگا کہ مہسا امینی صاحبہ جو ہیں جن کو ایرانی پولیس کی تحویل میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، ان کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، لیکن آج تک یہ تقریباً کچھ ہی دنوں میں مطلب یہ ان کا انتقال ہوا تھا 16 ستمبر 2022 کو، اور 2022 کی 25 ستمبر کو ایران میں تقریباً اس پورے ہنگامی صورتحال میں کچھ پولیس کہتی ہے کہ یہ ہماری فائرنگ نہیں تھی، لیکن کچھ پولیس کی بھی فائرنگ تھی، اور کچھ پولیس کا کہنا ہے کہ مجمع میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پولیس پر فائر کر رہے تھے، جس کے جواب میں پولیس کو فائرنگ کرنی پڑی۔ لیکن یہ 25 اگست کی بات ہے، اس وقت سے لے کر کے آج بھی پورے ایران میں اور تقریباً 31-32 صوبے جو ہیں وہ اس کی زد میں ہیں، اور اس پوری صورتحال سے اب حالات اس قدر خراب ہوتے جا رہے ہیں ایران کے کہ اس سے پاکستان کا متاثر ہونا بھی قدرتی عمل ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں شیعہ کمیونٹی کی تعداد ہے، اور وہ جو ہیں وہ ایران سے برابر انٹریکٹ ہیں۔ اس کی ساری صورتحال جو ایرانی حکومت، جیسا میں نے بتایا آپ کو کہ وہ پہلے بھی یہ کہہ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1979 میں ایران میں انقلاب آیا، امام روح اللہ مجاہد العزا حضرت امام خمینی صاحب کی نگرانی میں یہ پائے تکمیل پہنچنے والا مظاہرہ انتہائی پرتشدد بھی تھا اور انتہائی دردناک بھی تھا۔ یہ امام خمینی صاحب کا جو نزول ایران پہ ہوا، اس سے قبل تہران یونیورسٹی کے باہر طلبہ و طالبات کی زندہ طلبہ و طالبات پہ رضا شاہ پہلوی، جو وہاں پہ برسوں سے قابض بادشاہ تھا، اس نے وہاں پر قبضہ کر رکھا تھا اور اس نے وہاں کی عوام کو کچل ڈالا۔ لیکن یہ روح اللہ امام خمینی کے ساتھ ہی ختم نہیں ہو گیا، آج بھی ان کے ساتھ کے لوگ موجود ہیں، اور وہ اس بات پہ بالکل آپ کوئی کنسنسس نہیں نظر آئے گا، اس بات میں اس میں کوئی رائے دوسری نہیں ہے کہ اس پوری صورتحال میں ایران میں صرف اور صرف امام خمینی کے ماننے والوں کو نظر آتے تھے، اور رضا شاہ پہلوی جو ایران کے صدر بادشاہ بنے ہوئے تھے، اور وہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتے تھے، وہ شاہ نہیں کہتے تھے، شاہ ایران نہیں تھے، وہ بادشاہ ایران تھے، اور انہی کی اس پوری تباہی اور بربادی کے بعد جو ہے ایران میں انقلاب ایران کا ظہور ہوا۔ یہ 1979 کی بات ہے، جس کے بعد وہاں اسلامی اقتدار نظر آئی اور پردے کی پابندی ایران میں کی گئی اور قانوناً کی گئی۔ شروع میں تو یہ پولیس ایک بنائی گئی تھی جو خواتین کے پردے اور پہناوے پر بھی مکمل نظر رکھے، لیکن بعد میں اس پولیس کو قانونی حیثیت دے دی گئی۔ دیکھیں یہ انقلاب تو آ جاتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ 1979 میں وہاں انقلاب تو آ گیا، لیکن یہ انقلاب کی جسے کہتے ہیں کہ اجلت ہوتی ہے، اور جو انقلاب کا جو وجود ہوتا ہے وہ رفتہ رفتہ ٹھنڈا بھی پڑتا ہے، اور اسے ٹھنڈا پڑنا بھی چاہیے۔ لیکن آج بھی ایران کی جو عدالتیں ہیں وہ انقلاب ایران عدالتیں کہلاتی ہیں، جس کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس نام کو برقرار رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی جو وہاں پہ سزاؤں کا سلسلہ ہے وہ آج بھی اسی طرح، اس زمانے میں جب رضا شاہ پہلوی صاحب جو ہے وہ کبھی امریکہ اور کبھی برطانیہ اور کبھی فرانس اور کبھی کہیں جا رہے ہوتے تھے اور ان کو کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی، اس وقت ان کے ساتھیوں کے خلاف، فوج کے جرنلز کے خلاف اور فوجی جو حمایتی ان کے تھے آپ کے شاہ ایران کے،
ان کے خلاف روزانہ 40 سے 50 لوگوں کو سزائے موت دی جاتی تھی. لیکن اب آج بھی ایسی صورتحال ایک مرتبہ پھر پیدا ہو گئی. یعنی اب جو ابھی 2 دسمبر کو 15 لوگوں کو جو ہے وہ انقلاب، وہی بس اس میں سزا یہ کہ جن کا تعلق جو ہے کسی نہ کسی طرح اسرائیل سے بنتا ہے، ان کا تعلق جو ہے کسی نہ کسی مغربی قوتوں سے اور امریکہ سے بنتا ہے، اور انہوں نے یہ ہنگامے کرائے. تو یہ بات ایران کی قیادت کو اچھی طرح علم ہے کہ کسی چند لوگوں کی وجہ سے پورے ملک میں انقلابی یا ہنگامی صورتحال کبھی پیدا نہیں ہوتی، نہ ہو سکتی ہے. لیکن یہ قیادت تقریباً 3 ماہ سے یہی بات کہہ رہی ہے کہ جناب یہ اسرائیل کرا رہا تھا، یہ ہمارے خلاف سازشیں امریکہ کی ہیں. اور یہ بات بھی سمجھ میں ان کی اس لیے آئی ہے کہ جو جون میں یا جولائی میں جو اقوام متحدہ کا اجلاس تھا، اس میں جو ہے وہاں کے رئیسی صاحب صدر جو ہیں، انہوں نے باضابطہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر کو لے کے کہا تھا کہ یہ شخص ہمارے جو ہے وہ جنرل کا قاتل ہے، اور اس نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے مارا ہے، لہذا اسے ایران کے حوالے کیا جائے. یہ ممکن ہے، یہ عالمی سطح پر ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں اور ایسی چیزیں چلتی رہتی ہیں. ہمارے عمران خان نے بھی کہا تھا کہ امریکہ کو اڈے نہیں دیے جائیں گے. اس نے پوچھا، اس کے رائٹرز کے رپورٹر نے پوچھا کہ یو کین سے ایبسلیوٹلی ناٹ، تو عمران خان نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. لیکن اس پوری صورتحال سے ملکوں میں نہ انقلاب آتے ہیں، نہ ملکوں میں بڑے پیمانے پہ کوئی مظاہرے ہوتے ہیں. لیکن ایرانی حکومت آج بھی اس بات پہ بضد ہے کہ یہ سارے کے سارے وہ مسائل کو، جو عوام کے جو مسائل ہیں، عوام کے مسائل یہ ہیں. اچھا، یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مہیسہ امینی صاحبہ کا جو پولیس، ان کا کہنا یہی ہے کہ پولیس کی کسٹڈی میں ہوا ہے، اور پولیس نے بھی اس کی تردید نہیں کی ہے کہ یہ پولیس کی کسٹڈی میں نہیں ہوا. لیکن اس سے پہلے 2019 میں ایک اور صاحبہ تھیں، انہوں نے وہاں پہ سارا خدا یاری ان کا نام تھا، سارا خدا یاری کو نے اسٹیڈیم میں گھسنے کی کوشش کی تھی میچ دیکھنے کے لیے، جس کے بعد انہیں انقلاب ایران کی عدالت نے انہیں سزا دی، جس کے بعد انہوں نے سر عام جو ہے وہ اپنا خودکشی کر لی، اپنے جسم کو آگ لگا کے خودکشی کر لی. یعنی یہ بات ایران کی قیادت کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ پوری صورتحال ایک دن میں پیدا نہیں ہوئی ہے. اس سے قبل بھی 2019 سے بھی پہلے قبل، جب آذربائیجان کی جو ہے وہ آرمینیا سے لڑائی جاری تھی، اس دوران بھی ایران میں اس بات پر ہنگامے پھوٹ پڑے تھے. وہاں آذربائیجان کے 2 صوبے بھی ہیں، ہے نا، اس بات پہ ہنگامہ ہو گیا تھا وہاں پہ کہ آذربائیجان کے خلاف جو اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، یورپی حکومتیں اس اسلحے کو ایران کے راستے وہاں بھیج رہی ہیں آرمینیا کے پاس، اور روس اور فرانس اور یہ آپ کے امریکہ جو ہے وہ آذربائیجان کے خلاف جو ہے وہ آرمینیا کو جو اسلحہ فراہم کر رہا تھا وہ ایران کے راستے کر رہا تھا. اس کے باوجود بھی جو انقلاب وہاں آیا، اس کی وجوہات کیا ہیں کہ وہ آج بھی اپنے آپ کو ایک انقلابی لوگ سمجھ رہے ہیں. دیکھیں نا، انقلاب آنے کے بعد پھر تو عوام ہوتی ہے نا، عوامی لوگ ہونے چاہیے نا، لیکن وہاں کوئی عوامی تصور نہیں ہے. یہ کہنا بالکل درست ہے کہ وہاں انتخابات ہوتے ہیں، انتخابات کنٹرولڈ ہوتے ہیں، کسٹمائز ہوتے ہیں. وہاں پہ کوئی شخص نے رہبر کی مرضی کے خلاف وہاں پہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا، اور حصہ لینے کے لیے پہلے ناموں کا ادراج، اس کے بعد چھانٹی، اور کرتے کرتے بالآخر وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسٹمائز ہے کسی طرح سے، اور پھر وہی شخص کھڑا ہو جاتا ہے جس نے جیتنا ہوتا ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ آج کی نہیں ہے، اس کو پورے 1979 سے اب یہ وقت آ گیا، یعنی 40-42 سال کا اس طویل عرصے میں جو ہے یہ پوری صورتحال ایک جمود سے تاریخ ہو گیا ایران میں، جس کی وجہ سے نہ وہاں پہ اقتدار میں کوئی اچھا، ایک بات اور بھی، یہ آپ کو بھی بہت اچھی طرح پتہ، جب بہت عرصے تک
کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھنے لگیں کہ اب انہیں ہٹانے والا کوئی نہیں ہے، اب انہیں جو ہے نا اقتدار سے محروم نہیں کیا جا سکتا، تو پھر ان میں کچھ ضد بھی آ جاتی ہے۔ اس میں کوئی خاص لوگ نہیں ہوتے کہ مذہبی ہوتے ہیں غیر مذہبی نہیں ہوتے، غیر مذہبی ہوتے ہیں مذہبی نہیں ہوتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ایران میں بھی ایسا ہی کچھ ہے۔ ایران کی جو صورتحال اس وقت خراب ہو رہی ہے، اس میں ایران کی حکومت اس بات کو تسلیم کرنے کو کیوں تیار نہیں ہے کہ ایران جو ہے اس کا کچھ نظام جو ہے وہ مینوپولیٹ ہو گیا ہے، کچھ نظام کی طرف ایسے لوگوں کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ جو روح اللہ مجاہد الاعضاء امام خمینی کے پاس بعد خامنائی صاحب تشریف لائے، اب یہ صورتحال 1-1.5 سال سے چل رہی ہے کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ ان کے بعد جو ہیں وہ خامنائی کے بعد جو ہے وہ رہبر اعلیٰ بنیں گے۔ یہ اس پوری صورتحال نے حالات کو تباہ کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے اب ایرانی حکومت کو حقیقت کو بھی سمجھنی چاہیے اور اس بات کو بھی ماننا چاہیے کہ عوام کی بھی کوئی آواز ہوتی۔ دوستوں، میں ایک مرتبہ پھر ایران سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ایرانی حکومت اس الزام کو لگانے کے بجائے، دیکھو پاکستان میں بھی ایسے ہی تھا، یہاں بھی جو ہے امریکی جو ہے وہ ان کا جو پورا منصوبہ تھا اس کے تحت وہ افغانستان پہ حملے کے لیے یہاں تشریف لائے، لیکن پاکستان کی گورنمنٹ نے آہستہ آہستہ اس کو کنٹرول کیا۔ اس کو کنٹرول جبر سے نہیں کیا، اس کو کنٹرول مشکل سے نہیں کیا، اس کا کنٹرول قتل عام سے نہیں کیا، اس کا کنٹرول جو ہے وہ اپنی حکمت عملی سے کیا۔ اور مغربی قوتوں کو ہر بات کا الزام لگانا ایرانی حکومت کو چاہیے کہ اس سے ذرا دور رہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، آپ اسے لائک بھی کریں۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کا نگہبان ہو۔